زیارت ثانیہ کا افتتاح حضور سیدنا پیر پٹھان لجپال غریب نواز کے جگر گوشہ حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد توسوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک سے دوسری بنیاد کا افتتاح کروایا تھا. تو آج بھی آپ دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام میں وہاں مرکزی ہال کے اندر آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ایک افتتاحی سرمنی کی جو ہے وہ پلیٹ لگی ہوئی ہے سنگ مرمر کی, اور اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں دارالعلوم کے اندر جتنے اساتذہ کرام پڑھانے کے لیے مقرر کیے جائیں گے, جن کی خدمات لی جائیں گی, انتظامی امور جو حضرات چلائیں گے, طلباء کرام جو فیض حاصل کرنے کے لیے آئیں گے, تو ان کے لیے بنیادی شرط ہوگی کہ کتاب و سنت کی ان تشریحات کے مطابق وہ اپنے عقائد و نظریات رکھتے ہوں گے جو تشریحات حضرت شیخ المحققین سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تشریحات کے مطابق ہوں گے. تو میں نتیجہ کیا, ہم سب غلام ہیں اپنے ہر معاملے میں, ہمارا چاہے دینی معاملہ ہے چاہے دنیاوی معاملہ ہے, کیونکہ ہم جو مسلمان ہیں نا, ہمارا دین و دنیا ایک ہے. ایسا نہیں کہ ہم دین کے اندر تو کسی اور ہستی کو رہنما ماننے والے ہوں اور دنیاوی معاملات کے اندر اور ہستی کو. حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے دوسرے دن یہی بات ارشاد فرمائی تھی. امام محمد بن سعد کاتب باغدی جو 230 ہجری میں یعنی امام بخاری سے بھی 26 سال پہلے ان کا وصال ہے, طبقات ابن سعد سے لے کر بڑی بڑی عظیم کتابوں کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں خود محبوب کے قدموں میں حاضر تھا, میرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ہاشمی موجود تھے, بنی ہاشم کی بڑی بڑی عظیم ہستیاں اور محبوب کے خاندان علی وقار کی جلیل القدر ہستیاں موجود تھیں, حضرت عمر جیسی ہستیاں تھیں, حضرت عثمان جیسی ہستیاں تھیں, لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان تمام اکابر ہستیوں کی موجودگی میں فرمایا ہمارا دین حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد فرما کر ہمارے دین کے لیے حضرت ابو بکر صدیق پر راضی ہو گئے. فرمایا جس دین کے اندر نماز نہیں وہ بھی بھلا کوئی دین ہے. اور جب محبوب کریم علیہ السلام ہمارے دین کے معاملے میں حضرت صدیق اکبر کے اوپر راضی ہیں تو فرمایا پھر ہم نے بھی غور کیا کہ ہمارا دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے. فرمایا لقد ردینا لدنیانا علی من رضی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیننا, جس ہستی پر ہمارے دین کے لیے نمازوں کی پنجگانہ نمازوں کی امامت ہم سب کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد فرما کر نبی پاک علیہ السلام نے جس ہستی پر ہمارے دین کے معاملات میں راضی ہونے کا اعلان کیا, اب ہمیں زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں, ہم اسی ہستی پر اپنی دنیا کے لیے بھی راضی ہیں. چنانچہ حضرت صدیق اکبر کی اول ترین ہستیوں میں حضرت مولا کائنات نے بیعت فرمائی اور فرمایا ہماری دنیا بعد میں ہے, دین ہمارا پہلے. جب محبوب نے ہمارا امام بنا کر دنیا کے اندر راضی, دین کے معاملے میں راضی ہیں, ہم اپنی دنیا کے معاملے میں کیوں نہ آپ کے اوپر راضی ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا حضور پیر سیال کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ ہم نے دم درود کروانا ہو تو جی سیال شریف حاضر ہو گئے, ہم نے اپنا کاروبار چلوانا ہو آپ سے دعا لینی ہو جی کاروبار ہمارا کامیاب ہو جائے, اولاد پیدا نہیں ہو رہی جی حضور پیر سیال سے دعا کروائیں گے, روضہ مقدسہ میں دعا ہوگی. حضور غریب نواز امیر شریعت آپ کا مقام تکوینی یہ ہے کہ آپ صرف کسی کی طرف نظر ہی اٹھا دیں تو سامنے والے کے دل کے جتنے معاملات اور تمنائیں ہوتی ہیں آپ کے ایک آدھی نظر دیکھنے سے اللہ پاک سارے کے سارے معاملات کو حل فرما دیتا ہے. رات دن ان چیزوں کا مشاہدہ ہوتا ہے الحمدللہ, لیکن صرف ہم دنیاوی فائدوں کی غرض کے لیے نہیں حاضر ہوا کرتے. حضور پیر سیال کے ساتھ جو ہمارا غلامی کا معاملہ اور بیعت کا معاملہ ہے, ہم نے اپنے آپ کو, اپنے ارادوں کو, اپنی خواہشات کو آپ کے مبارک ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیچا ہوا ہے, اپنے آپ کو فروخت کیا ہوا ہے, ہم نے معاہدہ ہے ہمارا حضور پیر سیال کے ساتھ. تو صرف دینی معاملات میں نہیں, چاہے کوئی دینی معاملہ ہو چاہے کوئی دنیاوی معاملہ ہو, حضور پیر سیال لجپال دین میں بھی ہمارے مقتدا ہیں اور دنیا کے جملہ معاملات میں بھی ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں. اور انشاءاللہ قبر کے اندر جو نور اور روشنی آئے گی وہ اسی معاہدے اور غلامی کی وجہ سے آئے گی, اور قیامت والے دن بھی
المرء مع من احبا، صحیح بخاری شریف میں صحیح سند حدیث سے پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ الحمدللہ ہمیں علی وجہ البصیرت محبت ہے تو حضور پیر سیال لجپال کی بارگاہ اقدس کے ساتھ محبت ہے۔ عالم ارواح میں بھی حضور پیر سیال سے ہمارا تعلق تھا، اسی لیے عالم اجسام میں قائم ہوا، اور یہی عالم اجسام والا وہ مضبوط غلامی والا تعلق اور نسبت ہے جو عالم برزخ کو قبر میں بھی حاصل ہوگی اور 50,000 سال کے دن عالم معاشر میں بھی ہوگی، اور ابد الآباد تک انشاءاللہ عالم آخرت کے اندر بھی یہی نسبت جو ہے عطا رہے گی، اسی کا فیضان جاری و ساری رہے گا۔ میرے دوستو، محبوب کریم علیہ السلام کے حوالے سے وہ حدیث پاک جو شیخ محقق نے جذب القلوب الی دیار المحبوب، اور میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ سیدنا راس المحدثین آل رسول حسنی حسینی سید امام المحدثین امام العلماء سیدنا امام سیف الدین بخاری دہلوی رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت محقق علی الاطلاق سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی، آپ کا علمی مقام اتنا بلند ہے اور محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس مقام حضوری کے اوپر شیخ محقق علی الاطلاق فائز ہے کہ میرے حضور پیر سیال کا معیار ہی ایک ہے کہ محبوب کی نسبت جس کو حاصل ہے حضور پیر سیال سب سے زیادہ اس کی قدر فرمانے والے ہیں۔ چند ہستیاں اس امت کے اندر ایسی ہیں جن کو اللہ پاک نے پیدا ہی اسی مقصد کے لیے فرمایا تھا۔ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسی ہستیاں، حضرت امام قاضی ایاز مالکی جو 544 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں ان جیسی ہستیاں، حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی جیسی ہستیاں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی جیسی ہستیاں، ان کی ڈیوٹی اللہ نے عشق مصطفیٰ کی خیرات کو تقسیم کرنے کو سمجھا۔ اور میرے حضور پیر سیال محبوب کریم علیہ السلام کی جو محبت اور عشق کا نور بانٹے اور خیرات بانٹے، ان کے ساتھ آپ کی کتنی وابستگی ہوگی۔ میرے حضور شیخ الاسلام غریب نواز تو آندھی چلا کرتی تھی تو آپ آندھی کی طرف رخ انور فرما لیتے، اپنی ٹوپی مبارک نورانی بھی سر انور سے اتار دیتے اور بالکل آندھی کے اندر تشریف فرما، عرض کی جاتی حضور عمر مبارک زیادہ ہو گئی ہے، ڈسٹ الرجی فوراً حملہ آور ہو جاتی ہے، چھینکیں پہلے بہت زیادہ آتی ہیں، حضور طبیعت مبارکہ ناساز ہو جاتی ہے، جلدی کریں اندر تشریف لے چلیں یا یہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ آپ فرماتے نہیں، یہ آندھی اتنی تیزی سے آ رہی ہے، کہاں کہاں سے گزر رہی ہے، راستے میں کتنے مقبولان بارگاہ کے مزارات ہوں گے، پتہ نہیں کس آستانے کی مٹی کا ذرا اڑتا ہوا آئے گا، مجھ قمر الدین کے ساتھ لگ جائے گا، میری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال، آج کل نام نہاد قسم کے پیر، فرادی قسم کے پیر جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، اپنے مریدوں کو کسی آستانے کی طرف جانے نہیں دیتے، کسی اور پیر و مرشد اللہ کے ولی کی زیارت کی اجازت نہیں دیتے۔ میرے حضور پیر سیال کیونکہ یہاں کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی دکانداری نہیں ہے، کوئی دنیا داری نہیں، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے نائبین ہیں، حضور مولا کائنات کے پیارے بچے ہیں، اور جیسے مولا کائنات نے میرے آقا کریم علیہ السلام کے فیض کو تقسیم فرمایا، حضور پیر سیال آپ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ڈائریکٹ معاملہ اللہ اس کے محبوب کے ساتھ ہے، دنیا داری کا کیونکہ شائبہ تک نہیں ہے، اس لیے دنیا میں حضور امیر شریعت کی بے نیازی، استغنا، لوگوں کی طرف عدم توجہ، دنیا داری سے دوری، اس چیز کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہاں چونکہ حق کی حق ہے، عین حق کے انوار جلوہ کریں، لہذا معاملہ یہ ہے کہ آج تو لوگ روکتے ہیں کہ جناب کسی اور کے ساتھ آپ نے تعلق نہیں کرنا، کسی سلسلے کے بزرگ کی زیارت نہیں کرنی۔ میرے حضور پیر سیال مریدوں کا معاملہ تو پجا رہا، خود حضور شیخ الاسلام اس لیے آندھی میں جلوہ کر رہتے تھے کہ کسی بھی مقبول بارگاہ کے روضہ مبارک آستانے عالیہ سے اڑنے والے گرد مبارک اور غبار کا کوئی ذرہ ہی میرے ساتھ چھو جائے گا، بس میرے لیے نجات، میرے لیے کامیابی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، حق یا پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال۔ اسی لیے ہمارے پیر بھائیوں میں الحمدللہ ایک ذہنی وسعت ہوتی ہے
قلبی وسعت ہوتی ہے، کیونکہ مریدین اپنے شیخ کے نقش قدم پر ہوتے ہیں، ان کا دل اپنے شیخ کے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے نور فیض برکت پاتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی تعصب نہیں ہوتا، ہمارے ہاں کوئی تشدد نہیں ہوتا۔ جہاں ادب مصطفیٰ علیہ السلام کی بات آئے تو ادب کے تقاضوں کو پورا، اور جہاں پتہ چلے کہ کوئی محبوب کی بارگاہ اہل بیت اطہار صحابہ کرام ان کی کوئی توہین گستاخیاں کرتا ہے، کوئی ہو، ہم جیسے مکھی دودھ سے نکال کر پھینکی جاتی ہے اس طرح الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک عدم تشدد اور جو ہمارے صوفیاء کا حقیقی فلسفہ ہے الحمدللہ اس کی تعلیم اول دن سے جاری ہے، تو آستان عالیہ سیال شریف اس میں ایک مثالی اور ممتاز مقام رکھتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام غریب نواز نے وہاں یہ چیز لکھوائی، حضور پیر پٹھان سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد توسوی غریب نواز رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق حضور شیخ الاسلام کا فرمان گرامی کتنی بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آج کے اس دور میں علم، اخلاص، تقوی، للہیت، خدمت انسانی میں جو خواجہ دل نواز حضرت خواجہ خان محمد توسوی غریب نواز کا مقام ہے وہ مجھے کسی اور جگہ نظر نہیں آتا۔ تو حضور پیر پٹھان یا حضور پیر سیال شیخ محقق اتنے راسخ عالم اور محبوب علیہ السلام کا عشق بانٹنے والے عالم ہیں کہ سیال شریف میں تو یہ تعلیم ہے کہ سیال شریف سے تعلق رکھنے والا ہر بندہ ویسا منہج اور اصول اپنائے محبوب کی بارگاہ میں اور آپ کی شریعت کے متعلق جو شیخ محقق الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو شیخ محقق نے جذب القلوب کے اندر کتنے حوالوں سے، باقی احادیث کریمہ کی کتابوں میں یہ بالکل جید السند جید المتن حدیث پاک ہے کہ معراج شریف کا جب سفر جاری ہوا 3 راتیں غار ثور میں، کیا ہم فرما رہے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور وہ 3 راتیں سرمایہ ہیں حضرت صدیق اکبر کی حیات طیبہ کا، کیونکہ عالم انسانیت کے اندر سوائے صدیق اکبر کے اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں تھا میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے 3 دن 3 راتیں سفر ہجرت میں اس جان نثار نے وہ فیض مصطفیٰ علیہ السلام سے پایا، اور اس طرح توجہ ہے اتحادی محبوب کریم علیہ السلام نے اکیلے حضرت صدیق کو عطا فرمائی، اور جب کافر غار کے دروازے پر آ گئے قرآن فرماتا ہے انزل اللہ سکینتہ علیہ، محبوب کی برکت سے حضرت صدیق کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وہ سکینت کی نعمت نازل کی کہ جس کی مثال نہیں، حتیٰ کہ جب مدینہ طیبہ میں حاضری ہو رہی تھی تو حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کر چونکہ توجہ اتحادی 3 دن 3 رات پورے سفر ہجرت میں محبوب کی توجہ اتحادی پاتے رہتے، اس طرح معاملہ ہو گیا تھا کہ اہل مدینہ پہچان بھی رہے تھے آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ حضرت صدیق نے اپنی دستار مبارک اتاری اور ایک لکڑی پر ٹانگ کر محبوب پر سایہ کر لیا تاکہ پتہ چلے آقا یہ ہستی ہے، میں تو اپنے آقا کا غلام ہوں۔ یہ سکینت اللہ پاک کی طرف سے اور توجہ ہے اتحادی میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جانب سے سیدنا صدیق اکبر کو حاصل رہی۔ ان 3 دنوں کے بعد جب اگلی 4تھی رات غار ثور سے سفر ہجرت جاری ہوا، ایک مقام پر آ کر میرے محبوب علیہ السلام رک گئے اور مکہ مکرمہ کی طرف توجہ فرما کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم ان اخرجتنی من بلد احب الی، اللہ پاک تو جانتا ہے تمام کے تمام روئے زمین کے شہروں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا شہر ہے تو مکہ مکرمہ ہے، میری ولادت مقدسہ یہاں ہے، میرے آباء و اجداد یہاں ہیں، میرے دادا جان حضرت اسماعیل علیہ السلام اور میری دادی جان حضرت سیدہ ہاجرہ نے اس مبارک شہر کی بنیاد رکھی ہے، آب زمزم شریف میرے دادا جان کی برکت سے ظاہر ہوا ہے، میرے ابا جان یہ تمام عمر مبارک 25 سال تک وصال اقدس مدینہ میں ہے لیکن پوری حیات طیبہ مکہ مکرمہ، دادا جان اللہ پاک تیرا گھر اس میں ہے، تیرے شاعر اور نشانیاں یہاں ہیں، اس لیے احبا الیہ، روئے زمین کے تمام شہروں میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تو مکہ مکرمہ، اور اس محبوب ترین شہر سے بھی اللہ پاک تو نے مجھے چلے جانے کا حکم دیا ہے، میں تیرے حکم پر محبوب ترین شہر اور علاقے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب میری دعا یہ ہے انزلنی بلدا احب الیک، یا اللہ میں نے تیری خاطر اپنے محبوب ترین شہر کو چھوڑا، اب تو بھی مجھے قیامت تک ٹھکانہ وہاں عطا فرمانا جو شہر تجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا۔ انزلنی بلدا احب الیک،
پھر مجھے اس جگہ منزل عطا فرما، ٹھہراؤ اور ٹھکانہ عطا فرما احب الیک، جو پوری روئے زمین پر اللہ پاک تجھے سب سے زیادہ محبوب شہر ہے، اور اللہ پاک نے محبوب کو مدینہ شریف میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ پتہ چلا اللہ کے انوار اور تجلیات کی نسبت کی وجہ سے محبوب کو مکہ سب سے زیادہ پیارا ہے، اور محبوب کے قدموں کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک کو مدینہ شریف سب سے پیارا اور عزیز ہے۔ میرے دوستو، کیوں مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ پاک اس بات کے اوپر قادر ہے کہ سارے کے سارے کفار کو اللہ پاک مغلوب فرما دیتا، دولت ایمان سے مالا مال فرما دیتا۔ اللہ پاک کا تو ارادہ ہوتا ہے اور معاملات سارے کے سارے ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے فعال لما یرید، لیکن محبوب علیہ السلام کو حکم ہوا، محبوب کے پیارے غلاموں کو حکم ہوا۔ آج موٹر وے کے ذریعے سے کوئی 500 کلومیٹر کے قریب کا سفر ہے، اس وقت جہاں جہاں آبی راستے ہوا کرتے تھے، جہاں قافلے چلا کرتے تھے، پانی کی گزرگاہیں ہوا کرتی تھی، اس دور میں کوئی 650 کلومیٹر جا بنتا تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف کا فاصلہ۔ کتنی دشواریوں و مشکلات کے ساتھ کس لیے ہجرت کا حکم ہوا؟ اس لیے کہ اس چیز کو اسلام نے باقاعدہ واضح فرمایا ہے۔ ہجرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں باقاعدہ یہ تعلیم عطا فرما دی عملی طور پر کہ مسلمانوں کو ہر دور کے اندر ایسے خطے کی ضرورت ہوتی ہے جس خطے میں ان کی اپنی حکمرانی ہے، جہاں وہ پوری آزادی کے ساتھ اللہ کریم جل شانہ کی عبادت کر سکیں، اپنی تہذیب، اپنی تعلیمات، اپنی روایات کو جہاں پروان چڑھا سکیں، جو اللہ پاک نے ان کو حکم دیا ہے، این اس حکم کے مطابق پوری آزادی کے ساتھ وہ اس علاقے کے اندر رہ سکیں۔ وطن کی ضرورت جو ہے یہ فطرتی امر ہے، فطرتی معاملہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس مدینہ طیبہ کے اوپر کافر قوتیں حملہ آور ہوتی ہیں تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان چیزوں کو ایمان کا تقاضا قرار دیتے ہیں، اور محبوب کریم علیہ السلام خود بنفس نفیس اسلام اور اس پاک سرزمین کے دفاع کے لیے محبوب کریم علیہ السلام جنگ بدر میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں، جنگ احد میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی وطنیت کا تصور بالکل سرے سے ہی نہ ہو اسلام کے اندر، پھر میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اس سرزمین کو بھی چھوڑ دیتے، مزید کسی اور سرزمین پر چلے جاتے، کچھ تو خون سے محبوب علیہ السلام خود بھی بچتے، لوگوں کو بھی بچاتے، لیکن نہیں، جانیں قربان کی جا رہی ہے اور اس وطن کی حفاظت کی جا رہی ہے، ریاست اسلامی کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اور جب ذوالحج سن 5 ہجری کے اندر غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، جزیرہ نما عرب کی جتنی بھی سیاہ اور سرخ طاقتیں تھیں وہ ساری کی ساری دشمن اسلام کفار و مشرکین کی طاقتیں اکٹھی ہو کر مدینہ طیبہ کو انہوں نے گھیراؤ کر دیا تھا، اور میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اور آپ کے پیارے غلاموں نے کس طریقے سے پھر مدینہ طیبہ کا دفاع فرمایا تھا۔ میرے دوستو، ایسی سرزمین جس میں آزادی کے ساتھ ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے احکام کے مطابق چل سکیں، زندگی گزار سکیں، اس کی ہمیشہ ضرورت فطرتی طور پر رہتی ہے۔ ایسا دور آیا بر صغیر کے اندر بھی، چونکہ اکثریت آج بھی پورے کے پورے بر صغیر کے اندر جو ہے وہ کفار و مشرکین بھی ہے، مسلمانوں کی تعداد آج بھی کم ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت 22 کروڑ سے کچھ زیادہ آبادی ہے، انڈیا کے اندر 25 کروڑ سے زیادہ اس وقت مسلمان ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ 1.25 ارب کے قریب اس وقت جو ہے وہ صرف انڈیا کی آبادی ہے، لاکھ یا لاکھ کے قریب اب بھی ہندو اور دیگر مذاہب وہاں پر موجود ہے، دیگر ادیان موجود ہیں۔ ضرورت پیش آ گئی کہ مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست یہاں پر موجود ہے، اس لیے کہ جب سے اسلامی حکومت سازشوں کے ذریعے سے اور خود مسلمانوں کی غفلت اور کمزوریوں کی وجہ سے ختم ہوئی، 90 سال کے لیے یہاں پر انگریزوں کی حکومت اور راج جو ہے وہ قائم ہو گیا تھا، اور کس طریقے سے ہمارا ہر وہ فعال ادارہ جو تو انگریزوں کی تائید کرتا تھا، اس کا تو وہ خود سنگ بنیاد رکھتے تھے، اس کی پوری وہ سرپرستی کرتے تھے انگریز، لیکن جو بھی کلمہ حق کہنے والے مراکز تھے ان مراکز کو تو ختم کرنے کا ایک عملی کام شروع ہو گیا۔ ہمارے کتنے مشائخ اعظام کو اس دور کے اندر شہید کیا گیا، کتنے نام ور علماء ہیں
جن کو ذبح اور قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے. کتنی عزتیں جو پامال کی گئی ہیں. مسلمانوں کا علم، مسلمانوں کی ثقافت، نظریات، ہر چیز کو تہ و بالا کرنے کی کوشش کی گئی. آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ 90 سالہ جو امتحان اور ابتلا کا دور جو تقریباً 1 صدی چلا ہے، اگر یہاں مسلمان موجود رہے ہیں، اسلامی قدریں موجود رہی ہیں، تو آستان عالیہ سیال شریف کی طرح بر صغیر کے اندر جو روحانی مراکز ہیں، ورنہ اداروں کو تہس نہس کر دیا گیا، ہمارا نظام تعلیم جڑ سے اکھاڑ دیا گیا، معاملات ہمارے سارے سیاسی طور پر، سماجی معاشرتی طور پر، علمی فکری طور پر ختم کر دیے گئے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کو زندہ رکھا ہے تو آستان عالیہ سیال شریف جیسے روحانی مراکز میں زندہ ہو پائے. یہ 90 سالہ دور کے اندر جو صوفیاء کرام کی بالخصوص احیاء اسلام کی تحریکیں ہیں، یہ مبارک آستانوں کا جو کردار ہے کہ سیاسی طور پر تو مسلمانوں کو زوال پذیر کر دیا گیا، لیکن یہ مبارک روحانی آستانے، ان کے ساتھ جتنے مسلمان وابستہ تھے، ان آستانوں نے سایہ کیے رکھا، ان کے ایمان کی حفاظت کی، ان کے نظریے اور فکر کی حفاظت کی، ان کے کلچر اور روایتوں کو محفوظ رکھا. اور الحمدللہ پاکستان مارج وجود میں آئے تو اس میں پیچھے 90 سالہ کردار دور امتحان اور زوال کے اندر لوگوں کو اپنے مرکز سے نہ ٹوٹنے دینا، یہ سب سے بڑا مشن ہوا کرتا ہے. اور اگر مشن کو پورا کیا ہے تو صرف اور صرف روحانی آستانوں نے پورا کیا. میرے دوستو، 1906 کے اندر مسلم لیگ جو تھی، جہاں کے مسلمانوں نے ضرورت محسوس کی کہ ہماری ایک الگ سے سیاسی تنظیم ہو جو مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرے. 1906 کے اندر ہی حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہے اسی آستان عالیہ سیال شریف کا. اور 1906 میں بنگال کے اندر نواب سلیم اللہ خان کے ہاں مسلم لیگ کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے. بالآخر 1940 کے اندر جب قرارداد پاکستان جو ہے لاہور کے اندر پاس ہو جاتی ہے الحمدللہ تعالیٰ، آپ اس میں دیکھیں گے آج چونکہ 14 اگست ہے اور شمسی اعتبار سے آج یوم آزادی ہے، اور آج 73 سال پاکستان کو قائم ہوئے پورے ہو چکے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور اولیاء اللہ کا فیضان ہے. اور ہم جتنے بھی سیالوی حضرات ہیں، پاکستان کی خاطر ہمارا سب کچھ قربان ہوتا ہے. ہم ہر وقت پاکستان کی تعمیر ترقی کے لیے کیوں کوشاں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پیر و مرشد جو ہمارے دین کے بھی رہنما ہیں، ہماری دنیا کے بھی رہنما ہیں، حضور پیر سیال نے اس دور کے اندر قیام پاکستان کے اندر بے مثال کردار عملی طور پر ادا فرمایا. حضور پیر سیال لجپال غریب نواز جیسے یہ تحریک پاکستان، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ تحریک پاکستان بھی بہت بعد کی بات ہے. جب حضرت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ رحمت نے 1930 میں نظریہ اسلام، نظریہ پاکستان پیش کیا ہے، تو میرے حضور پیر سیال کی تو پیچھے جتنی نسلیں وہ کس طریقے سے ایک اسلامی ریاست کی ضرورت کو محسوس کر رہے تھے، اسلامی علاقوں کی حفاظت کس طرح کر رہے تھے. حضرت سیدنا مجاہد اعظم، مجاہد کبیر، سیدنا خواجہ خواجگان غوث دوران، حضرت سیدنا خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ. اتنا امتحانات کا دور تھا، مشکلات کا دور تھا، لیکن حضور پیر سیال سیدنا خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی علیہ رحمت غریب نواز کو اگر دہلی کے بھی کسی دیہات میں یہاں پتہ چل جاتا تھا کہ وہاں مسلمانوں کی مسجد پر انگریزوں نے یا ہندوؤں نے یا سکھوں نے قبضہ کر لی ہے، آزاد جماعتیں ختم کروا دی گئی ہیں، میرے حضور پیر سیال اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے. یہیں سے مسلمانوں کی جماعت تیار کرتے، سارے اسباب فراہم کرتے، دہلی تک کے اس گاؤں کا سفر کرتے، معلومات لے کر وہاں پہنچتے، اور اللہ پاک نے ہیبت اور ایک روحانی تصرف ایسا عطا فرمایا ہوتا تھا کہ مسجد کو خود جا کر کھلواتے، مینارے پر چڑھ کر حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب علیہ رحمت خود آذان دیتے، خود جماعت کرواتے اور فرماتے میں مسلح حالت میں اپنی گن لے کر تیار بیٹھا ہوں، جس مائی کے نال انگریز سکھ ہندو میں جرت ہے وہ آئے ذرا مسجد کو بند کر کے دکھائے میرا مقابلہ. کسی کی جرت نہیں ہوا کرتی تھی. چند دن وہاں قیام فرماتے اور غیبی طور پر آپ کی موجودگی کی خبر مسلمانوں کے علاقوں میں پھیل جایا کرتی تھی. جوک در جوک لوگ آپ کی خدمت میں حاضری دیتے، آپ ایک وہاں پورا نظام قائم کرتے، ایک امام مقرر فرماتے،
فرمایا اگر تم مسلمان اتنی طاقت رکھتے ہو اپنے امام کی ضروریات کا خیال رکھو گے تو فابیا، ورنہ اب یہ مسجد قیامت تک میں بند نہیں ہونے دوں گا، امامت اذانیں جاری رہے گی، اگر تم اس کی خدمت کرو گے تو ٹھیک، ورنہ میں سیال شریف سے اس کی تنخواہ اور ضروریات کی چیزیں بھیجتا رہا کروں گا۔ اور یہ ایک میں نے مثال دی ہے حضور پیر سیال کی حیات طیبہ میں، سینکڑوں ہزاروں اس دور ابتلا کے اندر جب اسلام کا نام لینا کئی علاقوں کے اندر اور اذان پڑھنا یہ اپنی جان کو قربان کرنے کے مترادف ہوا کرتا تھا، میرے حضور پیر سیال صرف ضلع سرگودا کے اندر نہیں پورے بر صغیر میں جہاں کوئی ایسا معاملہ ہوتا حضور پیر سیال بنفس نفیس تشریف لے جاتے اور مسلمانوں کو متحد فرماتے، مسلمانوں کے مرکز اور مسجد کو زندہ و پائیدہ فرما دیا کرتے تھے۔ میرے حضور پیر سیال لاجپال اگرچہ اس وقت 1940 کے اندر آپ کی عمر مبارک 34 سال تھی، حضور شیخ الاسلام غریب نواز آپ یہاں مسند سجادگی پر جلوہ گر ہو چکے تھے، اور جیسے ہی یہ سلسلہ سارے کا سارا جاری ہوا کئی حضرات جن پر معاملات واضح نہیں تھے، پاکستان کے قیام کے مقاصد، اسلامی ریاست کے مقاصد واضح نہیں تھے، وہ گو مگو کی کیفیت کے اندر تھے بڑے بڑے لوگ، لیکن باوجود ہے کہ میرے حضور پیر سیال لاجپال عین عالم شباب اور نوجوانی کے عالم میں تھے، لیکن میرے حضور پیر سیال لاجپال کے سامنے جب بابا قوم حضرت محمد علی جناح علیہ رحمت آپ کے حوالے سے کسی نے منفی بات کی، آپ نے فرمایا ان کے متعلق میرے سامنے کوئی منفی بات نہ کرے، اس لیے کہ مسٹر جناح کو میں نے خود اپنے پیارے آقا کریم کی بارگاہ میں موجود پایا، تو فرمایا ہم مسٹر جناح کے ظاہر کو نہیں دیکھیں گے، وہ ہمارے وکیل ہیں، انہوں نے ہمارا مقدمہ اقوام عالم کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا ہے، لڑنا ہے، اور ہمارا فرض ہے، فرمایا میں ظاہر کو دیکھنے والا نہیں ہوں، اور باقی حضور پیر سیال کے اندر یہی چیز تھی۔ میرے گاؤں کے اندر آج آپ کھانے وال 40 چک میں جا کر تصدیق کر سکتے ہیں، وہاں قریشی خاندان آج بھی موجود ہے، حاجی خدا بخش قریشی صاحب، وہ چونکہ ان کی فیکٹریاں کھانے وال میں بھی سرگودا میں بھی، وہ اپنے کاروباری سلسلے سے آئے ہوئے تھے، رات 3 بجے کا ٹائم تھا، روڈ سے گزر رہے تھے اپنی گاڑی پر، کہا یہ دل کیسے قبول کر سکتا ہے کہ سیال شریف کے باہر سے گزر اور حضور پیر سیال کی خدمت میں حاضری نہ ہو، لہذا آگے عشاء کی نماز ابھی پڑھنی تھی، تالاب شریف پر وضو کر رہے تھے، ادھر سے کار کی لائٹیں محسوس ہوئی، جانے باہر جا کر دیکھا حضور پیر سیال بھی اسی وقت تشریف لائے سفر سے، آپ کی خدمت میں حاضری دی، جتنا سادات اور قریشی خاندان کا آپ ادب فرمایا کرتے تھے اس کی بھی مثال نہیں ملتی تھی، فرمایا شاہ جی تسا نماز ادا کر لئیے، نہیں حضور میں بھی نماز پڑھنی ہے شاہ جی، میں مسافر ہوں، فرمایا چلو شاہ جی پھر سانو بھی شرط مل سی، اساں بھی اجے نماز نہیں پڑھی، تسا جماعت کرا سو اساں تھوڑے پیچھے نماز پڑھا، عرض کی حضور میں اس قابل نہیں ہوں، میں آپ کا مرید ہوں، اور حضور آپ میرے شیخ الاسلام ہیں، امام العلماء ہستی ہیں، میرے پیر و مرشد اور کعبہ و قبلہ ہیں، اور حضور میری تو داڑھی کا عالم بھی آپ دیکھ رہے ہیں حد شرع کے مطابق نہیں ہے، آپ نے فرمایا بس ہم نے کہہ دیا جماعت شاہ صاحب آپ ہی کروائیں گے، کریں گے بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا۔ شاہ صاحب فرماتے میری ٹانگیں کانپ رہی ہوں، میں ایک دنیا دار کاروباری آدمی، نہ میں کوئی عالم، نہ فاضل، نہ حافظ و قاری، اور حضور شیخ الاسلام جیسی ہستی، بلاخر میرے لیے جب کوئی راستہ نہیں رہ گیا، یہیں سیال شریف کی یہ بات ہے، تو حاجی خدا بخش قریشی صاحب رحمت فرماتے کہ میں نے بلاخر اپنا آخری عذر پر ڈٹ گیا کہ حضور کرم فرمائے، جس بندے کی داڑھی پوری نہ ہو وہ کیسے امامت کروا سکتا ہے، حضور یہ کس طریقے سے معاملہ ہو سکتا ہے، لہذا حضور آپ کی داڑھی مبارک ہے اور آپ کرم فرمائیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے جیسے مجھے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آئے میں نے اپنا مضمون مدعا عرض کیا، حضور پیر سیال نے ارشاد فرمایا قریشی صاحب میری ایک بات کا جواب دیں، جب قیامت کے دن میدان معاشر میں اپنے کریم آقا کے سامنے ہوں گا اور شاہ صاحب آپ بھی وہاں نظر آ گئے، تو اگر میرے آقا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ محمد قمر الدین کیا تیرے چہرے پر 4 بال تھے اور میرے بچے کے چہرے پر 4 بال نہیں تھے اس لیے تم آگے کھڑے ہو گئے تھے، حالانکہ کیا حضور پیر سیال ہاشمی نہیں ہے؟ آج ہم تو 2 لفظ پڑھ رہے تو نعرے لگاتے کہ ہم، وجہ یہ کہ حضور پیر سیال کی نسبت، حضور پیر سیال کی نگاہ اقدس جہاں ظاہر پر جاری ہوتی تھی وہاں باطن اور حقیقت کے اوپر بھی حضور پیر سیال کی نگاہ جاری و ساری رہا کرتی تھی۔ فرمایا پوری دنیا مسٹر جناح کے مخالف ہو جائے
لیکن ہم ان کو تبلیغ کریں گے، پیار سے ان کو دعوت دیں گے، معاملہ ان پر واضح رکھتے رہیں گے، ہر بات دین کی پہنچاتے رہیں گے۔ مسٹر جناب کوئی عالم فاضل نہیں، لیکن میری نگاہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ پر، جب میرے محبوب نے ان کو اپنا سپاہی مقرر کر دیا تو میں بھی اب ان کی فوج کا ایک حصہ بن چکا۔ میرے حضور پیر سیال لجپال، پھر چاہے وہ مسٹر جناح کے معاملات ہو، بانی پاکستان علیہ رحمت کے قیام پاکستان کا معاملہ ہو، حضور پیر سیال کے پاس اس وقت ایک جیپ ہوا کرتی تھی۔ آپ آج بھی جو باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان کے زیر سایہ کتنی کتابیں لکھی گئی ان کے اندر مضمون موجود ہے، دیگر تذکروں کے اندر موجود ہے کہ 1946 کا انتخاب یہ بہت بڑی بات تھی، جس میں مسلم لیگ نے باقاعدہ دنیا کو دکھانا تھا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جو سیاسی تنظیم ہے وہ مسلم لیگ ہے، لہذا گورنمنٹ نے مذاکرات کرنے ہو یا دیگر عالمی قوتوں نے مذاکرات کی میز پر مسلم لیگ کے ساتھ ہی بیٹھنا ہوگا، اور جو چیز مسلم لیگ طے کرے گی وہی مسلمانوں کی نمائندہ قرار پائے گی۔ مسلم لیگ کا جیتنا اور کامیاب ہونا یہی قیام پاکستان کے لیے بالکل ایک دو ٹوک بات تھی۔ ہمارے علماء مشائخ میدان کے اندر آ گئے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے 1946 میں بنارس کے اندر کل انڈیا، کل ہندوستان سنی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور اس میں پھر جتنی کوشش میرے حضور پیر سیال لجپال کی ہے، وہاں پر 5000 سے زیادہ مشائخ اور علماء موجود تھے۔ عوام تو لاکھوں کے اندر تھی نا، ان 5000 علماء و مشائخ میں جب خطبہ استقبالیہ ہونے لگا جو کہ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت نے پیش کیا، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی خدمات قیام پاکستان کے لیے اور اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے جس پر پاکستان کی پہلی اینٹ رکھی جا رہی تھی، میرے حضور پیر سیال کی اتنی کوششیں ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ بڑے بڑے عمر رسیدہ مشائخ اور بزرگوں کا نام آتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی جلی حروف کے اندر اور سب سے زیادہ واضح ناموں کے اندر حضور پیر سیال جو جوان سال ہستی تھے، آپ کا نام ہے اس میں گرامی سب سے اوپر جگمگا رہا تھا اور چمک رہا تھا۔ یونینسٹ پارٹی ادھر بہت زیادہ غلبے کے اندر تھی اور بڑے بڑے خاندان اور جاگیردار اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ حضور پیر سیال کے متعلق ایک تیمانہ صاحب نے اپنی رپورٹ یوں مرتب کی تھی کہ میں پاکستان کے خلاف جس جگہ بڑے بڑے جلسے کرتا ہوں، کتنے اخراجات کرنے پڑتے ہیں، حکومتی سپورٹ ہوتی ہے، ہندوؤں کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، سکھوں کا تعاون ہوتا ہے، ہر غیر مسلم یہود نصارہ کا تعاون میرے ساتھ ہوتا ہے، پیسے دے کر مجمع کیا جاتا ہے، لیکن میں بھی اپنی تقریر ختم کر کے چلنے لگتا ہوں کہ ایک پرانی سی جیپ کے اوپر سیال شریف کا جوان سال سجادہ نشین مولانا محمد قمر الدین سیادی صاحب آ جاتے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، وہ تو ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہیں دیتا، لیکن مشرق مغرب شمال جنوب سے انسانوں کے سیلاب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اتنے دنوں کی محنت حضور پیر سیال جوان سال سجادہ نشین خواجہ قمر الدین وہ لفظ بھی نہ کہے، صرف کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں لاکھوں بندوں میں، اس کا دیدار ہی ہماری ساری محنتوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔ لوگوں کے دل ادھر ہو جاتے ہیں جدھر قمر الدین صاحب۔ یہ رپورٹیں ہیں ان لوگوں کی، تاریخ اور ریکارڈ کا حصہ ہے۔ حضور پیر سیال کو اس دور میں جتنی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، جتنا حکومتی، لیکن کسی کی جرأت نہیں ہوئی الحمدللہ تعالیٰ کہ حضور پیر سیال کے کسی بھی مشن کے اندر، اقدام کے اندر کوئی بڑی رکاوٹ کھڑی کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ حضور پیر سیال لجپال جو مسلسل بابا قوم کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے، خط و کتابت براہ راست ہوتی تھی آستانہ علیہ سیال شریف پر، اور آپ کے حالات پر جو کتابیں ان میں باقاعدہ ان تحریروں کی عکس اور خطوط کی عکس اور فوٹو کاپیاں موجود ہیں، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ بابا قوم حضور پیر سیال کو خط لکھتے ہیں، اور حضور پیر سیال لجپال جتنی آپ کا علم وہ بے مثال ہے۔ علم تو اس درجے کا ہے کہ علامہ الہند علامہ معین الدین اجمیری علیہ رحمت جیسی ہستیاں جو علوم سلسلہ عالیہ خیر آبادیہ کے اندر استاذ الکل ہستی ہیں بر صغیر کے اندر، میرے حضور پیر سیال لجپال نے بھی موقوف علیہ تک کی کتابیں مکمل نہیں فرمائی تھیں، لیکن اس وقت بھی نوجوانی کے عالم میں جبکہ آپ کی داڑھی مبارک، مونچھ مبارک بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، حضور پیر سیال کے اس وقت بچپن میں علوم و فنون پر مہارت کا عالم یہ تھا کہ استاد الکل علامہ الہند علامہ معین الدین اجمیری فرماتے تھے
साहिबजादा मोहम्मद कमरुद्दीन साहब, ये आयत मिन आयातिल्लाह हस्ती हैं, अल्लाह की आयतों में से आयत है। हुजूर पीर सियाद लजपाल की जो सियासी और इन मामलात के ऊपर एक नजर थी, बाबे कौम के सामने आपने बार बार एक नुक्ता और तमाम मुस्लिम लीग की क़यादत पर बार बार मुलाकातें करके और अपनी तारीखों के जरिए ये नुक्ता वाज़ेह किया हुआ था कि जिस तरह भी मुमकिन होगा जो तकसीम हिंदुस्तान का फार्मूला है उसके तहत जो अक्सरियती इलाके हैं वो पाकिस्तान में आने, फलां रियासतों को सवाबदीद का हक दिया जाएगा कि किसके साथ उन्होंने शामिल होना है। फरमाया ये गुरदासपुर की जितनी भी तहसील है कुछ भी हो जाए इसको हर सूरत में पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। एक तो ये कि वहां कुल्ली तौर पर मुसलमान है और बाबा कौम ये बहुत बड़ी साजिश होगी और ये जो रेड कॉल्फ है जिसको बाकायदा नक्शा जिसने मंजूरी के लिए वहां बरतानवी कौंसिल ने पेश करना है, ये यहाँ डंडी मारेगा और गुरदासपुर को मशरकी पंजाब में यानी हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा। जब बाबा कौम ने भी ये बात नहीं सोची थी, हुजूर पीर सियाद लजपाल ने उस वक्त हमारी सियासी क़यादत और बाबा कौम को बराह रास्त मुलाकातों के जरिए ये नुक्ता वाज़ेह करना शुरू कर दिया। बाबा कौम ने तो जब जिहाद शुरू हुआ क्या मैं पाकिस्तान के बाद उस वक्त इरशाद फरमाया कि कश्मीर ये पाकिस्तान की शान रख गए, लेकिन अभी जब तकसीम का फार्मूला तय किया जा रहा था हुजूर पीर साहब ने उस वक्त से फरमाना शुरू कर दिया था कि कश्मीर की तरफ जाने वाला कोई रास्ता इंडिया को ना दिया जाए, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, वो हमारे पानी भी रोकेगा, हमें हमेशा नुकसान पहुंचाएगा और ये मुसलमानों की तहसील है सारी की सारी। लिहाजा दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें हर सूरत में गुरदासपुर को पाकिस्तान में शामिल करवाना है। जो चीज हुजूर पीर सियार कई साल पहले से देख चुके थे, आप मुझे बताइए अगर ये साजिश ना होती और गुरदासपुर पाकिस्तान को मिल जाता, क्या कश्मीर में दाखिल होने का इंडिया के लिए कोई दूसरा रास्ता था? मेरे हुजूर पीर सियाल का मुस्तकबिल भी नहीं, हुजूर पीर सियाल का एक कदर कमाल इन मामलात के अंदर और मेरे हुजूर पीर सियाल लजपाल तहरीक पाकिस्तान का मामला हो, जिस वक्त मुहाजिरीन की आबादकारी का मामला था, हजरत बाबा कौम रात दिन वक्त कर चुके हैं इस चीज के लिए और हुजूर पीर सियाल ने जितनी क़याम पाकिस्तान से पहले, क़याम पाकिस्तान के दौरान, क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद जो मुहाजिरीन की आबादकारी का मामला आया, आप इस चीज को जानते हैं, खानेवाल में सादात किराम का खानदान मौजूद है, पीर सैयद सिराज अहमद मुईनी शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह। हुजूर पीर सियाल ने सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये उठाई कि बड़े सगीर में हिंदुस्तान की जान रह जाने वाले जितनी आले रसूल सादात किराम के खानदान है, हुजूर पीर सियाल ने खुला ऐलान कर दिया कि सियाल शरीफ सादात किराम के लिए हाजिर है मेहमान नवाजी। आले रसूल इस्लाम सियाल शरीफ में जलवा करेंगे और हम इनके लिए क्लेम भी करेंगे, इनको जायदादें भी लेंगे, जमीनें भी, मुलाजमतें भी, ये सारा कुछ हुजूर पीर सियाल की जिम्मेदारी होगी। मेरे मुस्तफा इस्लाम के बच्चों को जो हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान में आबाद होना चाहिए, सियाल शरीफ उनके लिए मुकम्मल हाजिर है। सिराज अहमद मुईनी साहब फरमाते हैं, हमारा वो नौजवानी का आलम था 1947 में, हजरत ख्वाजा अजमेर रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद मुजाद में से मुईनी सादात है, वो पूरे का पूरा खानदान 20 अफराद पर मुश्तमिल था, मुकद्दस ख़वातीन बच्चों बच्चियों पर मुश्तमिल। हुजूर पीर सियाल ने उन सब की सबसे पहले सियाल शरीफ में मेज़बानी का शर्फ हासिल किया। सैयद सिराज अहमद मुईनी शाह साहब, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और वो फरमाते कि जब हम तहज्जुद के लिए अपने वालिद साहब के साथ सैयद आले रसूल के साथ बाहर आया करते थे, हमें समझ नहीं आती, हम बच्चों के सामने हुजूर पीर सियाल खुद पहले दरवाजे पर जलवा कर हमारे लिए सर्दियों में गर्म सोन हलवा और चाय पहले से मजलिस खाने में मौजूद हो चुकी होती थी। हम तालाब शरीफ से वुजू करते और फरमाया जब दरवाजे में से हम सादात बच्चे निकला करते थे, हुजूर पीर सियाल हमें देखने घुटनों और हथेलियों के बल हो जाते, सादात के हर बच्चे के ऐन कदमों को पहुंचा देते और हाथ मुबारक के ऊपर पकड़कर वुजू करवाते, चाय का कप पेश करते, सोना हलवा, उसके बाद खुद भी तहज्जुद अदा फरमाते, हमारे से भी तहज्जुद अदा करवाते। फरमाया हमारी सारी तरबियत हुई है तो हुजूर शेखुल इस्लाम गरीब नवाज की निगाह इनायत के सामने हुई है। सादात की जिम्मेदारी ये ऑन द रिकॉर्ड बात है और जितनी मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए हुजूर पीर सियाल ने आकाम जारी फरमाए, एक एक मालदार साहिब हैसियत पीर भाई से राब्ता फरमाया, उनको पाबंद 1965 का मामला आ जाए, 1971 का मामला आ जाए, हम सीना तान कर
پورے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ قیام پاکستان کے اندر یعنی تحریک پاکستان ہو، قیام پاکستان کے مرحلہ اور دور ہو، اس کے بعد حفاظت پاکستان، فوری طور پر 1948 میں آپ جانتے ہیں آزاد کشمیر کا معاملہ آ گیا۔ اس وقت کا چونکہ ہمارا سب سے پہلا چیف آف آرمی اسٹاف انڈیا کا بھی وہی تھا، چیف آف آرمی اسٹاف ہمارا بھی مشترک کرتا تھا، لہذا اس نے حملے کے احکام جاری نہیں کیے۔ بابا قوم نے کہا پٹھان ہمارا شمشیر زن بازو ہے، پٹھان بھی اٹھے اور باقی مسلمان بھی۔ بابا قوم کے اعلان کرنے کی دیر تھی، کوئی پتہ نہیں تھا کہ فوج کس طرف جائے گی، کیا معاملات ہوں گے۔ حضور پیر سیال کا ایک اعلان ہوا اور میرے حضور پیر سیال کے غلاموں میں جس کے پاس جو اسلحہ تھا، مجھے بتائیے حضور پیر سیال کی قیادت میں آزاد کشمیر کے جہاد میں 1948 میں بہت اعلیٰ کردار حضور پیر سیال اور آپ کے غلاموں میں ادا کیا یا نہیں کیا؟ عملی طور پر حضور سیدنا خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب پٹھانوں کے ساتھ مل کر کشمیریوں کے ساتھ یہ جتنا آج آزاد کشمیر کا یہ کنٹرول لائن تک کا علاقہ ہے، یہ عوام نے آزاد کروایا ہے، اور اس میں حضور پیر سیال اور پیر سیال کے غلاموں پیر بھائی سیالوی حضرات کا بہت بڑا عملی کردار ہے آزاد کشمیر کے حصے کی آزادی کے اندر۔ 1965 میں اگلے محاذ پر جا کر حضور پیر سیال عملی طور پر حکم ہو جاتا تھا جتنا سونا موجود ہے جمع کیا جائے، روپیہ پیسہ جمع کیا جائے، جہاں بلڈ اور خون کی ضرورت ہے کوئی پیر بھائی پیچھے نہ رہے۔ اول سے لے کر آخر تک قیام پاکستان اور آج تک حفاظت پاکستان میں اس آستانہ عالیہ کا بے پناہ کردار ہے۔ میرے دوستو ذمہ داریاں ہماری ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارا پیارا وطن پاکستان دنیا کی واحد سب سے بڑی نظریاتی اسلامی مملکت ہے۔ اسلام کے ہاں میرے محبوب علیہ السلام کی آمد اور تشریف آوری کے بعد دو ہی اسلامی ریاستیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف خالصتاً نظریہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ ایک میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ریاست مقدسہ جس کا نام ہی ریاست مدینہ ہے، ہمارے وزیر اعظم اس کا نام بہت لیتے ہیں لیکن عملی اقدامات بھی اٹھائیں، اور دوسری ریاست اگر صرف اور صرف اسلام کے نام پہ وجود میں آئی ہے تو ریاست مدینہ کے بعد قیامت تک یہ شرف حاصل ہے تو صرف اور صرف ہمارے پیارے وطن پاکستان کو حاصل ہے۔ اور ہمارے حضور پیر سیال کی یہ تعلیم ہے، کیوں حضور پیر سیال نے یہاں بھی سارے کے سارے سلسلے اس طرح جاری فرما دیے تھے۔ اپنی حیات طیبہ میں جب تک جمعیت علماء پاکستان قیام پاکستان کے بعد نہیں معرض وجود میں آ گئی، آپ مسلم لیگ ضلع سرگودا کے امراً خود صدر رہے ہیں حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیوں یہ سیاسیات کی طرف اتنی توجہ، ان معاملات کی طرف اتنی توجہ؟ حضور پیر سیال سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ہے، اور حضور پیر سیال کی یہ تعلیم تھی کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان جو جامع ترمذی، سنن نسائی، مسند احمد، بہت ساری کتب احادیث میں صحیح اسناد کے ساتھ ہے کہ جہاں مسلمانوں کی کوئی بستی ہو، مسلمانوں کا شہر ہو، مسلمانوں کی ریاست اور ملک ہو، جو مسلمان ایک رات اپنے ہاتھ میں اس دور کا اسلحہ لے کر فجر کی نماز بھی اس نے پڑھ لی، عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، فجر اور عشاء کے درمیان رات کو جاگ کر اپنے ہاتھ میں اسلحہ لے کر ایک رات مسلمانوں کی اور اسلامی سرحد کی حفاظت میں گزار دے گا، باقی مسلمانوں کی سال بھر کی نفلی عبادت سے اس مسلمان کا ایک رات کا حفاظت کے لیے جاگنا افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے وہ ہمارے پیارے بچے، عزیز بزرگ جوان جو پاکستان آرمی کے اندر ہے، پاکستان پولیس کے اندر ہے، کسی سیکورٹی ادارے کے اندر ہے، جب وہ نیک نیتی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، یونیفارم کا احترام کرتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، نماز روزے کی پابندی، خلق اولا، خلق مخلوق پر، خلق الہی پر دھانت دوسری نہیں، ملک کی حفاظت کے لیے، وطن اور اہل وطن کی حفاظت کے لیے جو ہمارا پولیس مین، جو رینجر کا عزیز، جو فوجی جوان ایک رات جاگتا ہے، ایک دن پہلا دیتا ہے، ہماری سال بھر کی نفلی عبادت سے اس کا ایک رات اسلحہ لے کر جاگنا اللہ کی بارگاہ میں افضل و اعلیٰ زیادہ فضیلت اور ثواب والا ہے۔ حضور پیر سیال کی پاکستان کے حوالے سے یہی مبارک تعلیم ہے۔ آج بھی وہ چیز 73 سال ہو گئے اور ہم شرمندہ بہت ہیں، سود جیسی لعنت کو ہم 73 سالوں میں اپنے معاشرے سے ختم نہیں کر سکے۔ ریاست اور حکمرانوں کا سب سے پہلا فریضہ یہی ہے۔ سود ایسا معاملہ ہے جس کو براہ راست اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک میں جنگ قرار دیا جاتا ہے۔ آج جتنا دانشور طبقہ ہے، معاشی ماہرین ہے، دینی علوم کے فاضل اور طلباء علماء، ان سب کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ مہربانی کر کے سودی نظام کے خلاف عملاً جہاد کا سلسلہ جو ہے
وہ شروع کیا جائے، اور اس کے ساتھ جیسے حضور پیر سیال لجپال کی تعلیم ہے، پاکستان کے ساتھ اخلاص، پاکستان کے ساتھ وفا، اور ایسا ماحول ہم اپنی ذات سے شروع کریں گے، معاملات ٹھیک ہونے لگ جائیں گے۔ ہم میں سے جو دکاندار ہیں تو مہربانی کر کے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کے مطابق ناجائز منافع خوری سے باز آ جائیں۔ ہم ہیں تو اہل پاکستان، پاک سرزمین کے رہنے والے ہیں، لیکن کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مادیت پرستی آ جائے تو وہ پیارے وطن پاکستان کے اندر۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی طور پر موسم بہار ہے، لیکن ہماری جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کتنے گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے مسلمان کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے، معاشرے کو دیکھتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب آستانہ عالیہ سیال شریف جیسے مراکز کو دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے کرتوت ہیں وہ تو اس نعمت کو واقعی چھن جانے کے قابل تھے۔ سب سے زیادہ جھوٹ گھروں کے اندر، سب سے زیادہ بے چینی ہے تو اس وقت پاکستانی معاشرے میں۔ آپ جس دینی مرکز اور دارالفتاح میں چلے جائیں، سیال شریف آپ دارالعلوم جا کر بیٹھ جائیں، جمعے کو آپ یہاں مفتی صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، کبھی کوئی نماز کا مسئلہ نہیں پوچھے گا، کبھی کوئی روزے کا مسئلہ نہیں پوچھے گا۔ طلاق ہی طلاق کی نوبت چل رہی ہے، جدھر دیکھو طلاق کا مسئلہ ہے، جدھر دیکھو طلاق کا مسئلہ ہے۔ جھوٹیاں گواہیاں، جھوٹے معاملات، جھوٹ ہی جھوٹ۔ میرے دوستو، اعمال تو اکثریت کے اس وقت ایسے ہو چکے ہیں کہ یہ نعمت ہم سے چھن جاتی، جو سمجھ آتی ہے نا، اگر یہ پیارے وطن جیسی نعمت موجود ہے تو یہ سیال شریف جیسے روحانی مراکز کی وجہ ہے اور روحانی مراکز کی برکت ہے۔ ہم جتنے بھی حضور پیر سیال لجپال کے غلام ہیں، کیونکہ ہمارے حضور پیر سیال کا خون اس کے اندر شامل ہے، حضور پیر سیال کی اس کے اندر محنت شامل ہے۔ پاکستان کا دفاع، ہم اپنے پیارے بچوں کو فوج کی طرف بھی راغب کریں، علماء بھی بنائیں، رینجر میں بھی بھیجیں، پولیس میں بھی بھیجیں، ہر اچھے شعبے کے اندر بھیجیں، ہر وہ کام کریں جو ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہو، ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کا ذریعہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام کے تمام پیر بھائیوں پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں رکھے، اور ہمارا یہ جو ایک سلسلہ ہے حضور پیر سیال لجپال کی غلامی کا، اللہ پاک اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، سنت تمام پیر بھائی عطا فرمائے۔